ناظرین، ڈرامہ سیریل جانثار اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا جہاں پر دعا سرفراز سے ملے گی اور سرفراز کے موبائل سے تمام ثبوت اور کال ریکارڈنگز نکال لے گی، اور وہ یہ تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ نوشروان غزنوی کو سینڈ کرے گی۔ جیسے ہی وہ نوشروان غزنوی کو سینڈ کرے گی تو اس کے نمبر سے نوشروان کو کوئی بھی میسیجز یا کال نہیں جائے گی۔ دعا پریشان ہوگی، تب اسے پتہ چلے گا کہ نوشروان نے تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ کوئی میسیجز اور نہ ہی کوئی کال اس کی طرف جا رہی ہے۔ پچھلی دفعہ جب نوشروان نے دعا کو سرفراز کے ساتھ دیکھا تھا تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے میرا دل کچھ بھی کہے دعا کے بارے میں، کچھ بھی گواہی دے، لیکن میں دعا کے اوپر یقین نہیں کروں گا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جب بھی میں اپنی آنکھوں سے میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو کسی کی یقین کی گنجائش نہیں بچتی۔ اب نوشروان دعا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، بلکہ وکیل کو بھی بلا چکا ہے، بلکہ طلاق نامہ بھی تیار کروا چکا ہے۔ اس بات کا علم دعا کو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دعا سرفراز کے موبائل سے ریکارڈنگ سنتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کشمالہ نے جب آخری بار کال کی تھی سرفراز کو تو اس نے کشمالہ نے سرفراز کو کہا ہے کہ مبارک ہو، ہمارا کام ہونے والا ہے، نوشروان دعا کو طلاق دینے والا ہے، تمہارے پیسے جلد ہی تمہیں مل جائیں گے۔ دعا یہ سوچتی ہے کہ اب نوشروان جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرے گا، اس سے پہلے مجھے یہ تمام ثبوت کسی نہ کسی طریقے سے نوشروان تک پہنچانے ہیں۔ دعا کے ذہن میں جعفر آتا ہے، وہ جعفر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سرفراز کے ساتھ ضرور تھی، لیکن نوشروان کے ساتھ غلطی نہیں کر سکتی، میں نوشروان کو دھوکہ نہیں دے سکتی، سرفراز سے میں محبت نہیں کرتی، اس سے صرف اس لیے ملتی ہوں کہ اس سے ثبوت حاصل کر سکوں، میں نوشروان غزنوی سے محبت کرتی ہوں، سرفراز کے ساتھ ملنے کے بعد میرے ہاتھ میں کچھ ثبوت لگے ہیں، لیکن نوشروان غزنوی نے تو میرا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے، اور وہ ثبوت کسی نہ کسی طریقے سے نوشروان کے پاس پہنچانے ہیں۔ کشمالہ کے آخری میسیج سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نوشروان مجھے طلاق دینے والا ہے۔ دعا کی یہ بات سننے کے بعد جعفر جو کتنے دنوں سے کشمکش میں تھا کہ اصل مجرم کون ہے، وہ اب اصل بات تک پہنچ جاتا ہے۔ دعا صرف سرفراز سے محض ثبوت حاصل کرنے کے لیے مل رہی تھی، اصل مجرم تو یہی کشمالہ ہے۔ جعفر دعا سے کہتے ہیں کہ بی بی سائیں جو کرنا ہے جلدی کریں، کیونکہ سائیں طلاق نامہ تیار کروا چکے ہیں، جیسے ہی وہ دستخط کریں گے آپ کو سائیں کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ دعا بہت پریشان ہوتی ہے اور جعفر کو کہتی ہے کہ تم سائیں کو کسی طریقے سے طلاق نامے پر دستخط کرنے سے روکو، میں خود نوشروان سے ملوں گی اور تمام ثبوت اس کو دکھاؤں گی اور حقیقت بھی بتا دوں گی۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اب جعفر یہاں پر نوشروان کو یہ ویڈیو جس میں کشمالہ سرفراز کو کنگن دے رہی ہے اور ساتھ میں 2 لاکھ روپے بھی دے رہی ہے، یہ ویڈیو اس کو نوشروان کو دکھائے، اور دعا بی بی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ وہ سرفراز سے اس لیے ملتی رہی ہیں تاکہ اپنے حق میں ثبوت اکٹھے کر سکیں، اور آپ نے ان کے ہاتھ میں تمام ثبوت آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ثابت کریں گی کہ وہ بھی گناہ ہے اور اصل مجرم کون ہے یہ بھی بتا دیں گی۔ یوں کہ جب نوشروان کو یہ سب پتہ چلے گا تو نوشروان بہت زیادہ پریشان ہوگا اور کہے گا کہ میں دعا بی بی کے ساتھ کتنا غلط کیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں دعا کے لیے تھوڑی سی غصہ تو جائے گا، دعا نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اور دوسری طرف وہ کشمالہ جو خوب بن سور کر سج دھج کر خوب اچھی لباس پہن کر نوشروان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے کہ اب نوشروان اور میرے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ دعا کو بھی نوشروان غزنوی طلاق دینے والا ہے، کشمالہ اور نوشروان کے درمیان سے تمام کانٹے نکل چکے ہیں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود جب وہ دیکھے گی کہ نوشروان اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہ رہا اور اسے اگنور کر رہا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ پریشان ہوگی۔ پھر کشمالہ کے ذہن میں سرفراز جائے گا کہ شاید یہ کہیں سرفراز ہی تو نہیں، کیونکہ سب سے پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرفراز نے کشمالہ کو کال کی کہ مجھے اتنے پیسے بھیج دو، نہیں تو میں یہ سب ریکارڈنگز نوشروان کو بھیج دوں گا۔ دوسری طرف گاؤں میں نوشروان کے بڑے بھائی کی برسی ہے اور اماں سائیں اور ابا سائیں کو واپس گاؤں جانا ہوگا، جس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کشمالہ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ دیکھیں ان کا کشمالہ مگر مچ کے آنسو نکال کر اماں سائیں اور ابا سائیں کو کہتی ہے کہ بے شک زوار کی برسی ہے اور ہمیں وہاں جانا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں نوشروان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ اور اماں سائیں اور ابا سائیں کو مطمئن کرے گی کہ آپ جب بھی یہاں تھیں تو دعا نے ان کو زہر دینے کی کوشش کی،
اور اگر ہم یہاں نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کون کون نوشروان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ حالات میں کیسے نوشروان کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ اماں سائیں کو کشمالہ کی بات معقول لگے گی اور اماں سائیں نوشروان سے گاؤں جانے کا پوچھتی ہے، لیکن نوشروان صاف انکار کر دیتا ہے۔ میں گاؤں نہیں جانا چاہتا، وہاں میرا دل نہیں لگتا، پلیز آپ لوگ مجھے فورس نہ کریں اور کشمالہ اور بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کا برسی پہ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ گاؤں کے لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب جو ہے وہ اماں سائیں تمام باتیں ابا سائیں کو بتاتی ہے اور ابا سائیں پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح نوشروان گمسم اور چپ رہتا ہے، میرا دل نہیں کر رہا اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کو، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، زوار کی برسی ہے، ہمارا جانا بھی ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، جب بابا سائیں اور کشمالہ بچوں کو لے کر گاؤں چلے جائیں گے تو دعا حویلی پر آئے گی اور گاؤں نوشروان سے ملے گی اور تمام ثبوت جو کشمالہ کے خلاف ہیں اور ریکارڈنگز ہیں نوشروان کو سنائے گی، اور ساتھ ہی جعفر بھی وہ پہلے تمام ویڈیوز دکھا چکا ہوگا۔ اب دوسری طرف کشمالہ جو ہے سرفراز کا کام تمام کرنے کے لیے سپاری بھی دے چکی ہے۔ نوشروان اور جعفر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کشمالہ سرفراز کا کام تمام کرنے والی ہے، تو جعفر اور نوشروان بھی اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر سرفراز کو انہوں نے بند کیا ہوگا، اور اس کام کو تمام کرنے کے لیے وہ اس کا راز تو راز نہیں رہے گا اور کشمالہ کے تمام سچ جو ہیں وہ نوشروان کو بتا دے گا۔ اور اسی دوران کشمالہ کا ایک اور سچ یہ ہے کہ نوشروان کے بڑے بھائی کو قتل کرنے والی بھی کشمالہ ہی تھی، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ کشمالہ جو نوشروان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس نوشروان کے درد میں کشمالہ کے لیے اور بھی زیادہ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ نوشروان کہے گا کہ میں تو آستین کا سانپ گھر میں ہی پال کر رکھا ہوا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔